فليس بعدك شيء أنت ظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء أنت العزيز الحكيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تعم وتمتعه فيها أبدا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك والعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين صلوات بآواز بلند پھر بھی درود محمد و آل محمد کی پاک ذات تکلیف فرماؤ مل کے ذرا بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی عاد علتر من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام انا نکتہ التي تحت الباس صلوات یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا توجہ فرمائیے گا یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا اس ذکر کے بانی آپ اور میں نہیں یہاں کے سادات غیر سادات نہیں کوئی ولی فقیر نہیں کوئی عالم نہیں اس ذکر کا بانی خود اللہ تعالیٰ ہے اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا عرش بری کا امام بارگاہ تھا ملائکہ کا مجمع تھا اللہ ذاکر تھا ذکر حسین ابن علی تھا سلامت رہے گزارش یہ ہے علی کو ایسے مان کہ ایمان کی مضبوطی تیرے چہرے سے نظر آئے توجہ فرما رہے ہیں علی کائنات کا وہ عظیم سردار ہے اللہ نے جسے خود منوایا 20 سال ہو گئے درس پڑھتے پڑھاتے اللہ نے علی کو بھیجا ہی کعبہ کے سنٹر میں ہے شیعہ کے مشورے سے نہیں سلامت ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ جہاں علی آئے وہ کعبہ بنے پوری کائنات منہ کرے نماز پڑھے ادھر منہ کرے گا تو قبول ہوگی تھوڑا ماحول بناؤ میں 4 جملے آپ کے ساتھ ہر بندے کی بس کی بات نہیں علی کی ولایت دل میں رکھی رب کعبہ کی قسم علی کی ولایت محبت مودت عام ظرفوں میں آتی نہیں قیمتی ہی اتنی ہے ہر ذہن میں سماتی نہیں یہ دیہات ہے اور دیہات دیا ساڑیاں ماما بہنا ہے پہلے زمانے بزرگ بیٹھے ایک برتن دھو دیا آنتے 2 دالا برتن دھو کے الٹا لٹکان دیا جو اچھے نہیں بولنا تو میرے پتہ میں پڑھنا ہی کوئی میں ایک اممہ کو پوچھا بھئی 2 دالے دی اتنی خدمت کیوں ہے ہو سکیا پتر ہے تو نور آنا ہے وہ 2 دالے دی اتنی خدمت کیوں ہو رہی ہے وہ برتن ہو رہے وہ تو نور آنا ہے دودھ ہو رہے لسی ہو رہے علی ہو رہے عرب دا کمی ہو رہے مجھے فرماؤ یاد سارے بولو سلامت رہو سید آدھا حیداری کھلے چرنل ذرا بات سماعت فرماؤ اور بدل کرو بات بھئی 2 دالا برتن دھو کے الٹا لٹکایا گھر جا کے سوچیں اس تو وڈی گال میری تقریر ہے کوئی نہیں گندے برتن ہے سیانی بڑھڑی دودھ نہیں رکھ دی اللہ حرامی نے دے لے چالی کی نہیں رکھے آپ سلامت جیو بزرگوں توڑے بچڑے جیو نہیں بولو نا بات تھوڑا جا پڑے آجا توجہ فرما رہے ہیں آپ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے میں اپنی طرف سے نہ کسی کو حلالی کہہ رہا ہوں نہ حرامی کہہ رہا ہوں لکھو 2 کتابیں علماء اہل سنت کی یہ بڑی کتابیں اور بڑے عالم ہیں وہ لکھ گئے ہیں ریاض النظرہ فصول المہمہ ابن سباق مالکی نے لکھا غدیر کے بعد چاچا جی غدیر ہو گیا غدیر کے بعد نبی نے علی کو سامنے بٹھایا اور فرمایا یا علی جو میری ڈیوٹی تھی میں نے کر دی ہے جو فرما رہے ہیں جو میرے ذمہ تھا میں نے کر دیا لیکن ہر بندہ تجھے نہیں مانے گا اللہ یحبو کا اللہ طیب الولادہ ولا یبغض باللہ خبیث الولادہ علی تیری محبت وہ رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا تجھے وہ بھونکے گا جو حرام زادہ ہوگا بڑی
پوری توجہ نہیں ہوگی شاہ جی، اور میں وہ روایت پہ پڑھنا بہت توجہ کرنے والے، غور فرمائیں۔ عامر ابن حریث بندے کا نام ہے، عامر ابن حریث۔ یہ کوفے میں رہتا تھا، امیر کائنات کی چھائی تھی کوفے میں، اس کے پاس کافی جوان تھے، تلواریں تھے، میرے مولا کو نہروان کی جنگ لڑنا تھا، خارجی اٹھ کھڑے ہوئے مولا کو جنگ، مولا نے اس کے پاس بندہ بھیجا، بھائی علی کہہ رہے ہیں عامر تو میرے ساتھ جنگ میں ساتھ دے، میرے ساتھ۔ اس نے کہا میں علی کو سوچ کے بتاؤں۔ کچھ دنوں بعد پھر مولا کے پاس آیا اور کہتا یا علی میری یہ شرطیں ہیں، اگر آپ مانیں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ بولنا تو صحیح جس گل سمجھ رہی۔ امیر کائنات نے شرطیں پڑھی، فرمایا تیری شرطیں اللہ کے دین کے خلاف ہیں، علی ہمیشہ اللہ کے لیے یہ لڑتا ہے، اپنی ذات واسطے کبھی علی لڑے نہیں، لہذا جا تو اپنی تلواروں سمیت مجھ علی کو تیری ضرورت ہے۔ امیر کائنات نے لشکر کشی کی، نہروان چلے گئے، علی جنگ لڑنے گئے، یہ کوفہ چھوڑ کے جا رہا تھا، 5 بندے اس کے ساتھ، 6 بندے تھے، صحرا میں بیٹھے تھے، ایک گوہ نکلی، گوہ اردو میں سانڈی کہتے ہیں، یہ ودنی کرکران تے چڑھ دی گوہ، اس عامر نے دیکھی، انہوں نے پکڑ لی، اس کے ساتھ کھیل رہا، اسے تنگ کر رہا، تنگ کرتے کرتے آپ کہتا ہے میرے نزدیک یہ گوہ علی سے بہتر، غور فرما رہے ہیں، میں اسے امام مان لوں گا، علی کو میں نے نہیں مانا۔ جڑا جمدہ حرامد ہو گئی، شیعہ سنی ہوتا علاج کی میں کریں، میں اسے امام مان لوں گا، علی کو نہیں ماننا۔ غور فرمانا بھائی، جتنے سمجھدار بیٹھے ہو، ہر مجمع میں بات روایت پڑھنے والی نہیں ہو، میں سمجھا کے پڑھ رہا ہوں، یہ اسے کھیل رہا ہے، آخر میں نے اسے مار دیا، وہ چلے گئے، امیر کائنات نے نہروان فتح کر لی، علی کوفے آ گئے، پہلا جمعہ آیا، علی نے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ شروع کیا، خطبہ علی دے رہے تھے، یہی عامر ابن حریث یہ داخل ہوا مسجد میں، علی نے خطبہ روک کے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک دن آئے گا جب سب بندے اپنے اپنے امام سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت 6 بندوں کی کیا حالت ہوگی جب ان کا امام گو ہوگی۔ کانپنے لگا، پتے کانپنے لگا، علی کے قدموں میں گزرا جیو۔ علی ولی اللہ شیعت کا روح ہے۔ بابا شاہ جی آپ مجھے بہتر جانتے ہیں، مجمع بھی کافی عرصہ ہو گیا آپ کے پاس ڈپٹی دیتے ہوئے، میں نے کبھی حوالے کے بغیر نہیں پڑھا۔ یاد رکھنا اللہ نے علی کو منوایا ہے، اور یوں منوایا کسی بندے کی جرت ہی نہیں علی کو نہ مانے۔ اللہ نے ہر نمازی کی نماز میں علی رکھا ہے۔ بعد اچھ ریکارڈ سن لگیا تو وقت میں فون چکرایا بھی کتوں پہ پڑھتا ہوں، غور فرما رہے، ہر نمازی کی نماز میں علی ہے، ہر نمازی کی نماز میں صرف علی نہیں، علی کی پوری حویلی ہے۔ یہ میرا دعویٰ تھا، اب میں دلیل دے رہا ہوں۔ کتاب ہے تفسیر سورہ الحمد، لکھی ہوئی ہے سید خمینی رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں نا سید خمینی، بہت بڑے عالم مجتہد، وہ لکھتے ہیں تفسیر سورہ الحمد۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، ہر بندے کے ذہن میں شاہ جی یہی ہے کہ نماز میں درود ہے اور علی درود میں ہے، اسی طرح، اور محمد اور آل محمد پہ درود ہے اور علی نہیں، علی کے سارے بیٹے ہی درود میں شامل ہیں۔ یہ تو خیر سارے مننا پوندا ہے بھئی یہ گھر نہ آوے درود ایتھے ہوندی ہی نہیں، تے کسی اور گھر نو نہ رلا یہ تے وہاں درود ہی نہیں ہوندا۔ توجہ فرما رہے آپ بھئی، درود کی بات نہیں کر رہا کہ درود پڑھیں گے اس لیے کہ علی اور علی کی اولاد پہ درود نہیں۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، غور فرمانا، یہی میرا آخری پیغام ہے، ایک فکر اور پڑھ کے کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ بات بابا جی فیصلہ کن ہے، آپ کے مجمع کے ضمیر پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی کی نماز نہیں ہوتی، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، کسی مسلمان کی نہیں ہوتی جب تک فاتحہ نہ پڑھے۔ پڑھ ذرا سورہ فاتحہ، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید خمینی نے لکھا کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے، ابو طالب کے بیٹے علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بسم اللہ کی با والا نقطہ میں علی۔ یار جرا سمجھے ہو تو بولے نا میرے ساتھ، جب تک نقطہ نہ آئے با نہیں بنتی، با نہ ہو بسم اللہ نہیں آتی، بسم اللہ نہ ہو فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، فاتحہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ تیری نماز شروع ہی میری علی سے ہو رہی۔ اللہ سلامت۔ ایک بندہ شام کا رہنے والا مدینے گیا،
اس نے وہاں جا کے نماز پڑھائی اور نماز میں بسم اللہ نہ پڑھی. پیچھے کھڑے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا سرقتم نسیتا. بابا جی بڑی پیاری گل، یہ بھول گیا ہے یا چوری کر رہا ہے؟ چور دے پترا بسم اللہ کیوں نہ پڑھی؟ اس نے کہا کیسی چوری؟ انہوں نے کہا نا بسم اللہ کہاں گئی؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا بسم اللہ کی با والا نقطہ علی ہے اور مجھے علی نماز میں اچھا نہیں لگتا. توجہ فرمائی آپ. اگر کوئی صاحب کہے بھئی یہ حدیث کوئی نہیں، علی کا یہ فرمان کوئی نہیں کہ بسم اللہ کی با والا نقطہ میں علی ہوں، میں یہ نہیں مانتا، میں اسے کہوں گا چلو تو آگے سورہ فاتحہ پڑھ. اور فرما رہے ہیں فاتحہ ذرا آگے پڑھ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک خالص توحید ہے. آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. رب کعبہ کی قسم مسجد نبوی تھی، آمنہ کا چاند منبر پہ تھے، مجمع صحابہ کرام کا تھا، حضور نے یہ آیت پڑھی، دو بندے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر لحظہ گزرا، پھر ایک کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ وہ صراط مستقیم. فرمایا بیٹھ جا. تیسری مرتبہ اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا، دروازے سے ابو طالب کا بیٹا علی داخل ہوا. فرمایا پوچھ، کیا پوچھ رہا تھا؟ یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ھذا علی الصراط مستقیم. نہیں بولو یار، فضائل کو خوش ہوا کرو. علی کے فضائل پہ خوش ہوا کر، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. علی کے فضائل پڑھنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ میرا بھائی علی صراط مستقیم کیا ہے؟ علماء اہل سنت نے لکھا ہے. اگر کوئی بندہ کہے میں یہ بھی نہیں مانتا کہ یہ حدیث ہے یا نعوذ باللہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، صراط مستقیم علی نہیں ہے، میں نے کہا تو آگے پڑھ. فاتحہ ختم تو نہیں ہوئی نا؟ اللہ نے جو علی کو بنوایا، آگے کیا ہے؟ صراط الذین. جسے یاد ہے فاتحہ کو پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، یہ نہ ہو کہ ہمارا ہی فاتحہ پڑھا جائے. صراط الذین انعمت علیہم. غور فرمانا، کوئی ترجمہ اٹھا لو. ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، یہاں بھی ترجمہ والے قرآن پڑھے ہیں، کوئی اٹھا لو. صراط الذین انعمت علیہم. غور فرمانا، ان لوگوں کا رستہ. بڑی ساری آئی بات. نمازی مسلح پہ کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے صرف اور صرف اللہ. یہاں کہہ رہے ان لوگوں کے رستے پہ قائم رکھ یا چلا، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا. مولوی توحیدی نماز اللہ کی ہے، لوگ کون ہیں؟ سمجھا کو نہیں؟ یہ لوگ نماز میں کون آ گئے؟ اللہ زینہ جمع کا سکھا ہے، ان لوگوں کا رستہ تیرے پہ جن پہ تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے رستے پہ چلا یا قائم رکھ جن پہ تیرا. پھر بھی یہاں فاتحہ ختم نہیں، آگے کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم. نہ ان کا، نہ جن پہ تو غضبناک ہوا. نماز میں تبرہ بھی ہے. ضروری نہیں کہ لاہور کراچی اور بندے سمجھو میں کیا پڑھ رہا ہوں. غیر المغضوب علیہم یہ نفرت ہے. نہ ان کا مجھے نہ دکھا، نہ قائم رکھ جن پہ تو غضبناک. ان کے رستے پہ قائم رکھ جن پہ تیرا انعام ہوا، یہ تولا ہے. ان سے دور رکھ جن سے تیرا غضب ہوا، یہ تبرہ ہے. غیر المغضوب علیہم. آگے کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ. ایک ہی فرمان میں باری تقریر میں نے بند کر دی. تیرے چوتھے امام نے دربار یزید میں خطبے میں سید الساجدین نے فرمایا تھا یزید سر اٹھا میری طرف دیکھ، بے شک میں کڑیوں میں یاد رکھنا جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے وہ ہم ہیں، جن پہ لعنت ہوئی ہے وہ تم ہو. توجہ فرمائیں، یہ وہ گھر ہے جسے اللہ نے منوایا. ہن شاہ صاحب تے ملک صاحب تے خان صاحب تے چودھری صاحب وہ چنگا ہوندا ہے جڑا اللہ دے منوائے انہوں مننے سوچے نہیں. تیری کھوپڑی میں ان کے نوکروں کا مقام نہیں آیا، تیری عقل میں ان کی سواریوں کا مقام ہے. اللہ نے قرآن میں علی کے گھوڑے کا قصیدہ پڑھا ہے. ولادیات ذبن فالموریات قدم. علی کے سواری زمانہ کیا جانے علی کسے کہتے. 2-4 منٹ اگر مولا کے ذاکر اجازت دیں، میں ولایت علی اس لیے پڑھتا ہوں جب بندیاں علی پچ گیا تو دین پچ گیا. بڑی سوادی روایت میں پڑھی گئی، غور فرما رہا ہوں، چپ نہ بہو میری گل سمجھو. کسی بندے کی جرت ہی نہیں وہ اس گھر کو چھوڑ کے پھر اپنا اسلام قبول کروا. شاید ایک اور روایت آپ نے شاید پہلے سنی نہ.
لیکن بڑی کمال کی روایت ہے. حاکم شام بیٹھے ہیں شام میں تخت، غور فرمائیں، اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا، اس کا ساتھی وزیر سے وہ کہتے ہیں تو میرے نال ایک بار یار دھوکھا کیتا ہے. اور میں سمجھاؤں گا سے پنجابی پہ. حاکم شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ساتھ والے سے فرما رہے ہیں تو میرے نال ایک بار دھوکھا کیتا. انہوں نے کہا بھائی میں نے تیرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا، نہیں کوئی اگر کیتا سوچ. اسے کہنے انہوں نے کہا سوچ ذہن تو زور پا ہے کہ تو میں دھوکھا کیتا ہے. اسے کہا ساری زندگی تھوڑا کھادا ہے تو مشورے دیتے ہیں تھوڑے کور رہے ہیں تھوڑے قدم نہیں کیتے. اسے کہا نہیں جلے صفین دا میدان آئی تے جنگ عروج کی آئی تے علی اپنی فوج نوا کہ کوئی بندہ میرا بہر نہ ہوئے تے علی تلوار لے کے میدان چاہ کے میرے خیمے دے سامنے کھلو کے ابو طالب دے پتر علی آکھائی ابو سفیان کے بیٹے خود بہر آمن بندے نہ مرا تلوار ہوا میرے کولے جڑی ہو دے چاہی پتہ نہیں تھک گئے ہو جے تھوڑی توجہ ہی نہیں. میں ہوا جس تیرے بڑے بڑے چاچے مامے بابے مارے ہونے نانے کو مروانا ہے باہر آتے فیصلہ کریے آ میرے نال لڑ. اسے کہا گالتا یاد ہے علی کی اسے اس لیتا ہے عرق مار کے میں نے کہا وانی تے لڑ. سیدادہ قرآن تے میرا ہاتھ ہے وہ حاکم شام ہاس کے تے ساتھ تیرے پیاد دینا علی نہ لڑا کے میں حلوہ کھراؤں ہوں یا مراؤں ہوں. عربی سے فکر دا ترجمہ بڑھتا پیا. علی نہ لڑا کے تو میں حلوہ کھواؤں یا مراؤں آئی. رب کعبہ کی قسم اس کے بعد خود فرمانے لگے نہیں نہیں پریشان نہیں ہونا تو بھی بھاگ گیا تھا تو بھی علی کے آگے بھاگ گیا تھا. وہ کہتے واللہ الفرارو من علی لیسا بیار. وہ کہتے علی کے وہ بھاگ ہوگا نہیں بزدلی کوئی نہیں علی تو وڈا جنا کا نازت اللہ بنایا ہی کوئی نہیں. علی تو بڑا بہادر اللہ اپنی کائنات چور. یہ شیعہ تعریف نہیں پیا کریں گا یہ سنی نہیں علی نہ لڑن والا پیاد ہے. علی تو کو بھجنا بزدلی ہے ہی کائی نہ یہ علی تو وڈا تکڑا اللہ بنائے ہی کوئی. شیعوں کے پوچھنا بدو علی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. علی ہے کہ علی مردے زندہ قرآن گواہ ہے عیسیٰ نے مردے زندہ کیے ہیں. جب تیرا 12واں آئے گا عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے 12واں آگے کھڑا ہو. جس کے آخری بیٹے کا مقتدی مردہ زندہ کرے جسے علی برداشت ہوتا ہے وہ میری طرف دیکھے جس کے آخری بیٹے کا مقتدی غیب کی خبریں دے. غور فرما رہے وہ علی کائنات کا اللہ نے حاکم بنا. محبت علی رکھ مودت علی رکھ یہ تیری نجات ہے. بڑا مارا ہے امت نے علی کی پاک بیٹی. مدینہ حسین سے چھڑوایا گیا جرم علی بن ولی اللہ. شام میں علی کی بیٹیاں آئیں بازار میں قصور علی کی ولایت. اسی پہ فیصلہ ہے یہی تیرا دین ہے اسی پہ قائم رہنا. اللہ پیر صغیر شاہ کے درجات بلند کرے پیر شاید شاید میں اضافہ فرمائے سمیت بھائیوں کے آباد رہے. میں زیادہ شام میں رہتا ہوں آپ جانتے ہیں. شام آج بھی جا شام کا لفظ آئے تو تیرا آنسو آ جانا چاہیے. یہ اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں مدینے میں لوگ بیٹھے ہیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بیویوں پہ ظلم نہیں ہوا یہ چادریں نہیں اتری جنہیں کو سورج اجا کرے یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں اس بندے کو آج شام لے جا. رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے علی کی بیٹی کا حرم زخمی دیکھا. علی کی بیٹی کے روزے پہ گولیوں کے نشان ہیں. یار تو سمجھدار نہیں قبروں کو تو کوئی نہیں مارتا. لڑائی زندہ سے ہوتی ہے رقبے کا جھگڑا عزت کا جھگڑا یہ زندگی میں ہوتے ہیں. قبروں کو کوئی نہیں مارتا. پھر قبر بیٹے کی نہیں قبر محمد کی دکھیاری بیٹی کی لیے جو اللہ کے دین کی بقا کی خاطر شام آئی. سمجھے نہیں میری بات. شام آئی. سیدادہ فکرہ مجھے بڑا پسند ہے. میں نے نیٹ پہ مجلس سنی تھی. میں ہمیشہ مومنین کو بھی سناتا ہوں. عبادت ہو جائے گی. غور فرمانا کتنا مسلمانوں نے لوٹا تھا علی کی بیٹیوں. اسی شہر کی کوئی بیٹی ہو اس کا نصیب دور بن جائے کراچی شادی ہو جائے امریکہ چلی جائے لندن چلی جائے اس شہر کی کوئی تھی ایک دن دور دا مقدر بنے تے واتو 10-20 سالہ بعد ہی واپس آوے نا شاہ جی ادھی رات بھی ہوئے تے سنگالی جو گڈی مڑنی ہے تے اس بچے انڈے گا رکھنا اٹھو توڑا نان کا شہر جس سمجھے وہ دی چیخ نکل گئی ہے بابا جی. میں قرآن دی گل کرنا
میں کوشش کرتا بھی آسو میرا بھی آوے تو تیرا قرآن گواہ ہے حضرت دانیال نبی 20 سال پردیس رہی آئی اللہ دا نبی ہے نام دانیال علیہ السلام ہے 20 سال کو یہ زیادہ پردیس رہی ہے دانیال نبی 20 سال بعد وطن تے واپس آیا تے دروازے تے کھڑے ہوئے نوکر نے جھوک کے سلام کر کے سنجھاتا ہی دانیال نبی ہو نا داڑھی چٹی ہو گئی ہے جو بڑی مدت بعد آئے ہو بابا جی کہیں دی چیخ نکل سی 1 سال رہی ہے شام انج اجڑ کے ولیے سکا پھرا محمد حنفیہ سجاد کو پوچھ دے پیان من حاضح العجوزہ عابد میں دسانا اے بڑھڑی کون ہے آئے کا سواب ہے رونا ہے اجرکم من اللہ عابد میں دسانا اے ضعیفہ اے چٹے سیر علی بڑھڑی اے کون اے فکر ہے بابا جی اے عادل مرید لنگا ہے جڑے نمازی بیٹھے ہو میں نے بڑا پسند ہے غور کریا ہے سارے دنیا لے بیٹھے ہو جس ویلے جناب محمد حنفیہ نے بولا سجاد کو پوچھے ہے بڑھڑی کون ہے انہیں بی بی آلیہ سن دے نہ پہ مسائب نفسیات بی بی سن دے پہ اللہ میرا سکا پھرا بابا جی میرے بھتیجے کو پوچھ دا پیا ہے میں کون ہوں بی بی بات پھرا نال کوئی گل نہیں کی تھی بھتیجے نے کچھ نہیں آکیا آسمان تو دے کے آتی ہے بھلا من من موت حسین پھرا دی ایج کو جا رہی میں کو پھرا نہیں سو جاتا اجرکم من اللہ بس شام میں رہتا ہوں اس لیے 4 منٹ ذرا میں صاحب زیادہ پڑھ رہا ہوں اللہ آپ کو شام لے جائے علی کی بیٹی سب کو بلائے آج بھی غربت میں ہے زینب کی قبر آج بھی رو رہی ہے محمد کی بیٹی بس عزت والا گھر تھا جسے اللہ نے منوایا جو قرآن میں آیا جو کعبے میں آیا جو ہماری نمازوں میں وہ گھر وہ شام میں آیا جب شام پہنچے نا مہمان خانہ وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی آپ بڑے درد میں سن رہے ہیں میں بڑا مطمئن ہوں یہ عبادت ہوتی ہے آنسو آئے ان کی غربت پہ یہ آخری روایت پڑھنے جا رہا ہوں شام میں وہ گھر ملا تطہیر والے گھرانے کو شام میں وہ زندان ملا جس کی چھت شہزادہ زندان فارسی میں جیل کو کہتے ہیں قید خانہ یہ کوئی باقاعدہ قید خانہ نہیں تھا یہ ایک پرانی مسجد تھی گر گئی پھر کسی نے بنائی نہیں اس نے کھولا سا دینے ایسی کھولا ہی پرانا یزید کتے نے کہا اسی میں بٹھا دو محمد کی بیٹیاں اس میں سانپ بہت رہتے تھے شاید چیخ نکل جائے جو روایت پڑھ رہا ہوں قبلہ اس میں سانپ بہت رہتے تھے اس میں بچھو رہتے تھے خرابہ تھا دیواریں گرنے والی تھی میرا قرآن پہ ہاتھ ہے یہ قرآن لکھا ہوا ہے پہلا قدم سجاد کا آیا پیچھے کی گھپیاں سانپ نکلنے لگ گئے بولو یار بچھو نکلنے لگ گئے جا رہے ہیں چھوڑ کے زندان ایک بچھو آخر پہ آیا اس نے آ کے عابد امام کے قدموں پہ بو رکھا امام سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہو گیا بی بی عالیہ نے پوچھا بیٹا یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے بڑا رویا ہے غیرت مند امام فرمایا پوپھی اماں نہیں پہچانا تو نانے کی امت نہیں پہچانا اماں یہ بچھو کہہ رہا ہے سجاد گواہ رہنا ہم نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہم جا رہے ہیں ہم کبھی دوبارہ اس زندان نہیں آئیں گے کیونکہ محمد کی بیٹیاں آئی ہیں امام بروز معاشر نانا محمد کے سامنے گواہی ضرور دینا کہ ہم جا بھی رہے ہیں اور ہم نے آنکھیں نہیں کھولی عباس کی مرشد زادی جو آئی ہے اجرکم من اللہ بھائی مجلس تو پوری ہو گئی ہے مسائب تو ہو گیا آپ نے رو لیا میں روایت سے زیادہ پوری کروں جو میں شروع کر بیٹھا 2 منٹ صرف مجھے دو اور غور فرمانا اور آگے فکر اس بی بی کا آ رہا ہے اس کی زندگی تھوڑی تھی دکھ زیادہ شام میں صرف علی کی بیٹی نہیں شام میں 4 سالہ حسین کی بیٹی بس وہ زندان آج بھی ہے وہاں آج 4 سالہ معصومہ کا حرم حسین کی شہزادی کا روضہ ہے جو زندان تھا گلی بالکل آج بھی ہے وہاں حرم کا دروازہ ہے وہ گلی آج بھی ہے وہاں سے 100 گز کے فاصلے پہ دربار یزید آج بھی کھڑا ہے اللہ کرے جاؤ اور دیکھو جو گئے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں وہ زندان کے دروازے پہ بیٹھتے تھے دونوں باپ اور بیٹا بس غور فرمانا میں نمبر چھوڑ رہا ہوں اور بندے گلی سے گزرتے تھے رستہ جو تھا روزانہ بندے گزرتے تھے ایک دن ایک بوڑھی عیسائی عورت گزری اس کے ساتھ اس کا شوہر
یہ عیسائی عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے یہ قیدی تو قید خانے میں رہتے ہیں، یہ کون سے قیدی ہیں جو اس خرابے میں بیٹھے ہیں؟ ہو سکتا ہے دیواریں گر جائیں اور یہ قیدی مر نہ جائے۔ عیسائی تھی، مسلمان نہیں۔ آج بھی شام میں بڑی عیسائیوں کی آبادی ہے، ڈھیر سارے عیسائی بیٹھے ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا اصل میں نا یہ قیدی مدینے کے رہنے، اس لیے یزید نے اس مکان میں بٹھایا۔ یہ زوجہ رو کے کہتی ہے، بوڑھی کہتی ہے اگر تو اجازت دے تو میں ان قیدیوں سے ذرا بات کر لوں، یہ زندان میں جو بیویاں بیٹھی ہیں میں ملاقات۔ اس نے کہا کر لے بات۔ آئی زندان کے دروازے پہ امام سجاد بیٹھے ہیں، ساتھ ملاقات کرے۔ اس نے کہا قیدی میرا سلام۔ لہو بھری آنکھیں سجاد نے اٹھائی، فرمایا شام میں غریبوں پہ سلام؟ یار سمجھے کر مسائل، بھلا ہو تیرا۔ اس نے سلام کیا، غور سے دیکھا تو اپنے شوہر کو دیکھ کے کہتی ہے بڑا گھٹیا ہے یہ مسلمان، بڑا کمینہ ہے یہ کلمہ پڑھنے والا، کوئی قانون ہی نہیں اس کا، بڑا لعنتی ہے یہ مسلمان۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ رو کے کہتی ہے دیکھنا کیا ہے، اگر قیدی دو تھے تو کڑیاں دو لگاتے، قیدی دو ہیں کڑی ایک ہے، باپ اٹھے پھر توڑنا پڑتا ہے۔ اللہ جانے یہ کہاں کہ غریب قیدی ہیں جنہیں ایک کڑی میں رکھا گیا ہے۔ امام نے فرمایا مائی کیا مقصد ہے تیرا؟ کہتی ہے قیدی اگر تو اجازت دے میں بیویوں سے ملاقات کر لوں۔ فرمایا میں تو تیرے لیے دعائے خیر کروں گا۔ ہر قیدی کی ملاقات پہ کوئی نہ کوئی آتا ہے، جب سے یہ زندان میں آئی ہے نہ کوئی ان کی ملاقات۔ ہاں میں تیرے لیے دعا خیر کروں گا۔ بس میں ختم میری نوکری۔ زندان میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا ڈھیر ساری بیویاں جو مٹی پہ بیٹھی ہیں، کوئی زمین پہ لکیریں مار کے رو رو کے کہہ رہی ہے نہیں بھولتا تیرا گھوڑے سے اتر جا، ہائے کر ہائے کر۔ کوئی کہہ رہی ہے نہیں بھولتا تیرا برچھی کھا کے کربل کی ریت پہ سونا۔ کوئی بی بی کہہ رہی ہے نہیں بھولتا تیرا 9 لاکھ سے پانی مانگنا، تیرا مسکرانا۔ یہ غور کر رہی ہے کہ بڑی اجڑی ہوئی بیویاں آئی ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں کے رہنے والی ہیں، پتہ نہیں ان کے کتنے مارے گئے ہیں، یہ تو بڑی دکھی بیان کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ رہی تھی سیدہ، اچانک اس کی نگاہ پڑی زندان کے کونے میں، اب مجھے معاف کرنا، پتھر کا تکیہ بنا، چھوٹی سی معصومہ رو رو کے کہہ رہی ہے بابا بابا تیرے قاتل نے اتنا مارا ہے، بابا نہ دائیں سو سکتی ہوں نہ بائیں، بابا مجھے لے جا، بابا زندان کی گرمی کھا گئی ہے، بابا میں تھک گئی ہوں، بابا انہوں نے ہمارے معاملوں کو گھوڑوں کے ساتھ لڑایا ہے، بابا باقر چھوٹا ہے، عابد بیمار ہے، کٹیاں تھک گئی ہے، بابا لمبے سفر تھے، بابا شام کی گرمی کھا گئی ہے، بابا میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام آ گئی، بابا میں ضعیف ہو گئی، بابا میرا سر سفید ہو گیا۔ عیسائیوں نے سن رہی تھی۔ علامہ نصیر حسین نجفی محمدیہ مدرسہ کا پرنسپل بزرگ جانتی ہے، وہ مجتہد بندہ تھا۔ وہ فرماتے تھے عورت کا اندر شیعہ ہوتا ہے، عورت نرم دل ہوتی ہے، وہ ڈرامہ دکھی دیکھے تو رو پڑتی ہے۔ عیسائی عورت نے حسین کی 4 سالہ معصومہ کے بیان سنے نا، تڑپی ہے مچھلی کی طرح، ساری بیویوں کو بھول گئی، دوڑ کے آئی، بچی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اتنا بتا تو کس کی بیٹی ہے؟ تیاری کرنا ممبر چھوڑ رہا۔ فرمایا میں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ کہاں کا؟ فرمایا کائنات کا۔ حیران ہو کے کہتی ہے بچی بادشاہوں کی بیٹیوں کے کان زخمی تو نہیں ہوتے؟ یار سینے پہ ہاتھ مارنا۔ بادشاہوں کی بچیوں کے رخسار نیلے تو نہیں ہوتے؟ بادشاہوں کی بچیوں کا لباس جلا ہوا تو نہیں ہوتا؟ ابھی یہ بات کر رہے تھے، امام نے فرمایا مائی چلی جا، آگے سوال نہ کرنا، کوئی میری پردے دار مر نہ جائے۔ سیدزادہ تیری عزت کی قسم، یہ چلی گئی، 4 دنوں بعد یہ عیسائی عورت واپس آئی، مر جاتا فکر نہ پڑتا، ایک گٹھڑی اس کے سینے پہ تھی، آگے امام سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیرے بہتے لہو کی قسم میں سوال نہیں کروں گی، میں ملاقات نہیں کروں گی، اتنی اجازت دے میں زندان جاؤں اور واپس آ جاؤں۔ امام نے فرمایا نہ ملاقات نہ سوال نہ جواب، کیوں جاتی ہے؟ کہتی ہے 4 دن جو پہلے بچی نہیں ملی تھی، میں نے دیکھا تھا اس کی پاؤں کی تلیاں پھٹی ہوئی تھی، اس کے در نہیں تھے، میں اس کی چادر بنوا لائی ہوں، میں در لائی ہوں، میں کپڑے لائی ہوں، میں نالین لائی ہوں، وہ یتیمہ تھی، دے کے میں ابھی واپس آ جاؤں گی۔ امام نے چیخ مار کے فرمایا مائی کسے دے گی؟ 2 دن ہوئے ہیں، وہ مر گئی ہے اور میں نے اسی لباس میں دفن۔ جب بھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی رونے سونے سے گھبراتی رہی۔